پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک شخص جو جدہ میں کام کرتا تھا اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کے وارثین میں ایک بیوی، 3 بیٹیاں اور ایک بھائی اور ایک بہن۔ سوال اس میں یہاں پر یہ ہے کہ تھوڑا سا پیچیدہ، کہ ایک تو اس شخص کی زندگی میں اس نے اپنے نام پر کچھ گھر یا دکان وغیرہ وہ اس کی جائیداد کی شکل میں ہے، لیکن کچھ پیسہ اس کے انتقال کے بعد کمپنی نے بیوی کے حوالے کیا، انشورنس کمپنی نے کچھ پیسہ دیا، اس کی گاڑی بیچی گئی، وہ پیسہ واپس آیا، اور اسی طریقے سے بینک کے اندر کچھ پیسہ تھا۔ تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ جائیداد میں صرف اس گھر اور دکان اسی کو جائیداد میں شمار کیا جائے گا، یا وراثت میں وارثین میں یہ سارا مال تقسیم ہوگا، اور ہوگا تو کیسے تقسیم ہوگا؟ دیکھیے، میت جو کچھ بھی چھوڑ کر کے جا رہا ہے، جو اس سے متعلق ہے، جو چیزیں چاہے رقم نقد کی شکل میں ہے، زمین کی شکل میں ہے، چیزوں کی شکل میں ہے، اس کے پاس ہے، بینک میں ہے، یا اس کا قرض، اس کے لوگوں کے اوپر جو اس کا قرض ہے، کسی بھی طریقے سے کہیں امانت ہے، وہ ساری کے ساری چیز بطور وراثت کے تقسیم ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر اس کے ہاتھ میں گھڑی ہے، اس کے جسم کے اوپر ایک کپڑا ہی کیوں نہیں ہے، وہ سارا کا سارا کیا جائے گا؟ وراثت میں جائے گا۔ اور جتنے وارث ہیں ان میں سے ہر ایک کو حق ملنے والا ہے۔ تو جو پیسہ اسے کمپنی سے مل رہا ہے، انشورنس کمپنی سے مل رہا ہے، یہ سارا اس کا ہے، الا یہ کہ کمپنی کا مالک اپنی طرف سے اس کا موظف کا کوئی حق نہیں بنتا ہے، وہ اپنی طرف سے جو حق بنتا ہے اس سے زیادہ اس کی بیوی بچوں کو دے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن جو اس کا کمپنی میں حق بنتا ہے شوہر کا، مرنے والے کا، وہ سارا کا سارا تمام ورثہ پر تقسیم ہوگا، اس میں سے کوئی چیز مستثنا نہیں کی جائے گی، الا یہ کہ وہی چیز مستثنا کر دی جائے گی جس کو وہ وصیت کر کے گیا ہوگا، لیکن یہ وصیت کسی وارث کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ وصیت کر کے ہاں بھائی یہ مدرسے میں دے دیا جائے، فلاں کو دے دیا جائے، میرے چچا داد بھائی کو دے دیا جائے، میرے شاگرد کو دے دیا جائے، نہیں، وہ لوگ جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہے ان میں سے کسی کے لیے 1/3 تک کی وراثت وصیت جائز ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو علی کل حال پہلی چیز یہ ہے کہ وہ جو چیز بھی چھوٹی بڑی، گھر کا حتیٰ کہ برتن بھی، گھر کا برتن بھی جو کچھ چھوڑ کر کے جا رہا ہے وہ سارا کا سارا میراث میں داخل ہونا چاہیے اور ویسے تقسیم ہونا چاہیے۔ البتہ حصے کا جہاں تک تعلق ہے، اگر اس کے وارثین میں کوئی مرد نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر اس کا باپ نہیں ہے، دادا نہیں ہے نا، اس کا بیٹا کوئی نہیں ہے، یا کوئی پوتا بیٹے کا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بیوی کا تو حق متعین ہے، وہ 8واں حصہ قرآن نے متعین کتنا؟ 8واں حصہ متعین کر دیا ہے۔ اب 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں ہیں، چونکہ ایک بیٹی ہو تو اسے آدھا ملے گا، اور ایک سے زائد اگر بیٹیاں ہیں تو وہ 2/3 حصے میں کیا ہے، پورے کے پورے اپنا لے لیں گی، برابر تقسیم کر لے لیں گی، ہے کہ نہیں؟ اب مثال کے طور پر اس مال کو اگر 24 حصوں کے اندر بانٹا جائے، 24 حصے میں بانٹا جائے، تو 8 ترک 24، 3 حصہ کس کا ہو جائے گا؟ بیوی کا ہو جائے گا، بچے گا کتنا؟ 21۔ 24 کا 2/3 کتنا ہے؟ 8 دونی 16 ہوگا، 2/3 کتنا ہوگا؟ 8 ترک 16 ہوگا۔ اب جتنا مال بچ رہا ہے وہ کیا، یعنی لے کر کے 6 بچ رہا ہے، کتنا بچ رہا ہے؟ 5 بچ رہا ہے، تو اب یہ بہن بھائی للذکر مثل حظ الانثیین کے حساب سے تقسیم کر لیں گے، للذکر مثل حظ الانثیین کے حساب سے تقسیم کر لیں گے۔ جی ہاں، جی انہی کا دوسرا سوال ہے اس میں کہ جب ان کی دوسری شادی ہو گئی، یعنی دوسرے مرد سے نکاح ہوا، تو اس دوسرے مرد سے ایک بیٹا پیدا ہوا، تو کیا یہ بیٹا اس وراثت میں حقدار ہوگا؟ نہیں، قطعاً نہیں ہوگا، یہ اس کا بیٹا تھوڑی ہے، یہ اپنی ماں کے
میراث میں حقدار بنے گا، نہ یہ کہ ماں کے شوہر کے میراث میں، جی اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جی۔ تو اسی طریقے سے جب اس شوہر کا انتقال ہو جائے گا تو یہ جو پہلے کی جو 3 بیٹیاں ہیں یہ حقدار بنے گی یا نہیں بنے گی؟ پہلے کی 3 بیٹیاں کا مطلب اسی شوہر کی ہیں نا، پہلے شوہر نہیں وہ حالت نہیں، ان کا باپ نہیں ہے نا، اپنے باپ کی میراث میں حق ہے، دوسرے کے باپ کی میراث میں حق نہیں ہے جی جی جی۔ تو ان سے تو پردہ تو نہیں ہوتا، پھر پردہ نہ ہونا الگ مسئلہ ہے اور وراثت کا ہونا الگ مسئلہ ہے، دونوں الگ الگ مسئلے ہیں۔ یہ کہاں ضروری ہے کہ ہر وہ آدمی جس سے پردہ نہ ہو، وہ ایک عورت کا دوسری عورت سے پردہ نہیں ہے تو کیا مطلب میراث ہو جائے گی؟ باپ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ ایک عورت کا ایک نابالغ بچہ اس سے پردہ نہیں، اس کا مطلب اس کی حق میراث بنے گی؟ یہ بات نہیں ہے۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔